جو یہ جنگ ہے آپ کے خیال میں یہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ طوالت کتنی ہو سکتی ہے اس کی؟ ایران جتنا یہ جنگ طول پکڑے گا، جتنا یہ پرولونگ ہوگا، اتنا ہی ایران کے فائدے میں ہے۔ اچھا جی، کیسے؟ وجہ بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کل رات جو یوکرین کی وزارت دفاع نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی وہ سن لیں۔ روس کے ساتھ 1460 دن سے زیادہ جاری جنگ کے دوران پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظاموں نے تقریباً 600 انٹرسیپٹرز میزائل داغے رشیا کے خلاف، لیکن ایران کے خلاف صرف 3 دنوں میں تقریباً 800 انٹرسیپٹر میزائل داغے گئے۔ ان کا انٹرسیپٹر کا جو ذخیرہ تھا اسرائیل کو بچانے کے لیے اور اپنے بہت ہی مہم اہداف کو بچانے کے لیے حد سے زیادہ استعمال کیا گیا، اس لیے ان کی انٹرسیپٹرز میں کمی بہت بخوبی واضح ہوتی جا رہی۔ اس لیے ایران اس سے پہلے اگر 10 میزائل داغتا تھا اسرائیل کی طرف، گرتے تھے اسرائیل میں 8 انٹرسیپٹ ہو جاتے تھے۔ آج صبح ہم نے دیکھی 10 میزائل انہوں نے پھینکی اور صرف 2 کو انٹرسیپٹ کر سکے، 8 گر گیا اسرائیل کے اندر۔ ان کی انٹرسیپٹر کا نظام بہت سیریسلی اور سیویئرلی متاثر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری بات، ایران کی جو ڈرونز ہے اور میزائلز ہیں یہ اپنے پیداوار ہیں، 100% مقامی پیداوار ہے۔ لیکن امریکہ جب ٹام ہاک میزائل بنانا چاہتا ہے یا تھاڈ میزائل کو استعمال ڈیفنس سسٹم کو یوز کرنا چاہتا ہے، یا آئرن ڈومز کی جو انٹرسیپٹر ہے یہ امپورٹڈ ہے، یہ ڈیفرنٹ کنٹریز اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک سپلائی چین ہوتا ہے، یہ مقامی پیداوار نہیں ہے۔ اب ایران کہتا ہے ہم دن میں 50 سے 100 میزائل بناتے ہیں اور دن میں 10 سے زیادہ فائر نہیں کر رہے ہیں۔ اسٹاک پائلز آلریڈی ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، ہم روز اس اسٹاک پائلز کے اوپر بھی رکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جنگ جس میں صرف 10 میزائلز اور 50 ڈرونز آپ نے بیچنی ہے، اس سائڈ سے کروڑوں کی حساب اور لاگت سے انہوں نے انٹرسیپٹ کرنا ہے، یہ پرولونگ ہوتا گیا تو امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادوں کے لیے بہت ہی بھیانک نتائج سامنے لے کے آئے گا۔ تیسری بات، ایران نے زیادہ ابھی تک کتنے ان کو نقصانات پہنچے ہوں گے، ایئرپورٹ تباہ ہوا ہوگا، لیکن $10 بلین تک ابھی تک نقصان ہی پہنچا ہوگا ایران پر۔ امریکہ میں ابھی تک صرف معاشی جو صورتحال ہے ابھی تک $10.5 بلین خسارے میں ہے، یہ جو کہ ان کا جی ڈی پی کا 1% بنتا ہے۔ تیسری بات، اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ موازنہ کریں کہ تیل یہ سیل کر رہے تھے چائنیز کو $40-45 پر بیرل کے قریب، اب وہی تیل یہ $100 کے قریب سیل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف اس 12 دن کے اندر جو پرائس کی چینجنگ آپ دیکھ لیں، اگلے سال ایران کے بجٹ میں $12 بلین ایکسٹرا آ جائے گی، صرف چائنا اگر خرید لیں ان سے۔ $10 بلین ان کو خسارہ نہیں آیا ابھی تک، اور $12 بلین ان کو کمائی میں ایکسٹرا مل رہا ہے، تو یہ اقتصادی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ سیف ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران لمبی جنگ لڑ سکتا ہے، اس یہ کیپیسٹی بتا کے بھی آپ نے بتایا، اور آپ نے کہا کہ یہ جنگ تو ایران کے فائدے کی جنگ ہے۔ بالکل، جتنا یہ پرولونگ ہوتا جائے گا اسرائیل اتنا کمزور ہوتا جائے گا، عرب ممالک تنگ آئیں گے۔ ابھی بھی آپ دبئی کی سڑکیں دیکھیں، گھوسٹ ٹاؤنز نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ صرف دبئی کی آپ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ان کی پراپرٹی مارکیٹس چیک کریں، 25% تک گر گئی ہے۔ لوگ دبئی سے بھاگنے کے لیے ہزاروں ڈالر دے رہے ہیں کہ ہمیں بھگاؤ یہاں سے صرف۔ اور پھر جب یہ جنگ پرولونگ کرے گا، ظاہر ہے بنیادی ڈھانچے بھی اس کے ضد میں آ جائیں گے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بنیادی ڈھانچے میں بار بار اس کے اوپر فوکس کیوں کر رہا ہوں؟ ایران کے اندر بہت سارے ریورز ہیں، انڈر گراؤنڈ واٹر بھی ہے، ان کی ٹوٹل ڈرنکنگ واٹر کا 2% ڈیزائنیشن پلانٹس آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو انہوں نے بحرین سے کشم آئلینڈ کے اوپر ایک کو ہٹ کیا غلطی سے، یہ مان بھی رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ایران نے بحرین کے اوپر ایک ڈیزائنیشن پلانٹس کے اوپر ہٹ کیا۔ بحرین اپنا 60% پانی جو ہے پینے کا پانی وہ اسی ڈیزائنیشن پلانٹ سے لیتا ہے۔ سعودی عرب 70% پانی ڈرنکنگ واٹر ڈیزائنیشن پلانٹ سے لیتا ہے۔ کویت 90% پانی ڈیزائنیشن پلانٹ سے لیتا ہے۔ دبئی 45% اپنا پانی، سمندر کا پانی کو سویٹ کر کے یہ لوگ پیتے ہیں۔ ایران میں صرف 2%۔
اگر جنگ بنیادی ڈھانچوں پہ پہنچ گئی، اگر ان کی واٹر تنصیبات کے اوپر ہٹ کرنا شروع کیا ایران نے یا اسرائیل ایران سے 75 گنا چھوٹا ہے اور ایک چھوٹا سا پروونس لگتا ہے اسرائیل ان کے، اور ان کے سارے بنیادی ڈھانچے اسی ایک جگہ پہ مذکور ہے۔ ایران 1.7 ملین کلومیٹر رقبہ ہے اس کا، اور ان کے پاس صرف 4 ایسے پروونسز ہیں جو بنیادی ڈھانچے اتنا مضبوط ہے ایک دوسرے کو مدد بھی دے سکتے ہیں۔ اگر تہران کا پورا بنیادی ڈھانچہ آپ ختم کریں تو یہ البرز سے لیں گے، وہ ختم ہو گیا تو یہ دوسرے پروونس اصفہان سے لیں گے یا یہ شیراز سے لیں گے۔ اسرائیل یہ صورتحال برداشت نہیں کر پائے گا، اور یہ پھر جو پانی کا مسئلہ بنے گا یہ تیل سے ہزاروں گنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے، یہ تو لوگوں کے جان کا خطرہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ایرانی یہ بہت بہترین طریقے سے سمجھ گئے، اگر ان کو سبق سکھانی ہے تو ایک ایسا سبق سکھاؤ جو کہ جنگ کے بعد اس ریجن میں جو بھی فورن پالیسی امریکہ کا وہ بھی تبدیل ہو جائیں، عرب کنٹریز کا فورن پالیسی بھی تبدیل ہو جائے۔ اب ان کو پتہ چلا ہے، ہم سوچتے تھے امریکنز کو اڈے دے کے ہم محفوظ ہیں، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اپنے قربانی دے کے امریکنز کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سارا نظام درہم برہم ہوگا، اور یہ انشاءاللہ جنگ کے بعد امید کیا ہے یہ جنگ آپ کو لگتا ہے ایران کو دیکھ کے، یا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کب تک یہ چلے گی یا جلدی ختم ہو جائے گی؟ جب تک امریکہ اور اسرائیل اس بات پہ پہنچ جائیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، گارنٹی دے دیں کسی نہ کسی طرح جو ایرانیوں کو وہ گارنٹی ایکسیپٹیبل ہو کہ ہم اس کے بعد بےہودہ آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن مجھے جو ڈر ہے پرسنل فیلنگ میں بتا رہا ہوں، جنگ بندی کے بعد بھی یہ امریکنز کو نہیں چھوڑیں گے۔ امریکنز کے ڈپلومیٹس، اسرائیلی ڈپلومیٹس، ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ اب اہل تشیع کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا نقصان پہنچایا ایرانیوں کو، اہل تشیع کو، ایک مجتہد کو قتل کر کے، ایک مجتہد کو شہادت دے کے، کہ میرا خیال ہے یہ سال تک ان کو بھگتنا پڑے گا جو انہوں نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹرمپ کا رد عمل بھی دیکھیں، انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ جیرڈ کوشنر، اسٹیو وٹکاف اور پیٹ ہیگزٹ نے مجھے اکسا کے اس جنگ میں دھکیل دیا انہوں نے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، برائن بیہار ایک امریکی ٹی وی مصنف اور پروڈیوسر ہے، ان کا ٹویٹ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، ان 4 لوگوں میں سے 2 تو ہماری حکومت میں کام ہی نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے اسے کہا کہ فوراً ایران پر بمباری کرے، صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ معاملہ کتنا پاگل پن ہے۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر ریئل اسٹیٹ کے تاجر ہیں جنہیں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے ایران سے ذاتی دشمنی ہے، اور پیٹ ہیگزٹ ایک مذہبی انتہا پسند ہے جو سمجھتا ہے کہ ایران پر بمباری کرنے سے حضرت عیسیٰ کی واپسی میں مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس مائنڈ سیٹ کو لے کے ایران کے اوپر اٹیک کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو جنگ ہے یہ صرف اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے، یہ جھوٹ اور سچ کی جنگ ہے، یہ شیطان اور انسان کی جنگ ہے، یہ بزدلی اور جرأت کی جنگ ہے، غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے۔ اس لیے میں معزز جو آپ کے ویورز ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کون سے میدان میں ہیں، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔